بات کریں گے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت میں غارت گری کرنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پھر وہ اس میں گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے خود آگاہ بھی ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے اور وہ اس پر خود گواہ بھی ہے، اس سے آگاہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو جب نکال دیا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیے جائیں گے وہ تمام باتیں جو سینوں میں ہیں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار ان سے اس دن باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے گھوڑوں کی مثال دی ہے۔ عام طور پر اس زمانے میں جنگ کے لیے گھوڑا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے خیر ڈال رکھی ہے۔ اس گھوڑے کو مالک صرف دانہ ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، تو گھوڑا اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کا اتنا باوفا بنتا ہے کہ مالک اسے میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے، اور گھوڑا میدان جنگ کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اسے ذبحن کہتے ہیں، یعنی ہانپنے کی آواز آ رہی ہے اس کے سینے سے، اتنا تیز دوڑ رہا ہے۔ اور وہ اتنا تیز دوڑ رہا ہے کہ اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کے پاؤں پتھروں پر لگتے ہیں، وہ نال لگا ہوا ہوتا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ فالموریات قدحا، اچھا پھر وہ گھوڑے ایسے ہیں کہ عین صبح کے وقت میں غارت گری کرتے ہیں، یعنی حملہ کرتے ہیں دشمن کے ساتھ لڑائی میں۔ فوسطن به جمعا، دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ گھوڑے نے اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی ہے کہ گھوڑے کو تیر بھی لگ رہے تھے، سامنے سے اسے نظر بھی آ رہا تھا، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اس کے باوجود گھوڑا اپنے مالک کی وفا شیاری میں، اپنے مالک کی اطاعت شیاری میں اس قدر آگے جا رہا تھا، زخم بھی کھا رہا تھا، تیر بھی کھا رہا تھا، لیکن گھوڑا پیٹ پھر کے پیچھے نہیں بھاگا۔ گھوڑا میدان جنگ میں گھس گیا ہے، اپنے مالک کا کہنا مان گیا ہے۔ اب اللہ یہ ساری بات سمجھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وہ جانور نے تو اپنے مالک کو پہچان لیا، جس مالک نے جانور کو پیدا نہیں کیا تھا، جو جانور کو خوراک ڈالی جا رہی تھی اس خوراک کو پیدا کرنے والا بھی وہ نہیں تھا، بس اس نے گرمی سردی کا خیال رکھا ہے، دانے پانی کا خیال رکھا ہے۔ جانور کو سمجھ آ گئی ہے یہ میرا مالک ہے، اور وہ اپنے مالک کا وفادار بن گیا ہے، اور وہ اپنے مالک کی بات ماننے والا بن گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تجھے پیدا بھی میں نے کیا تھا، تیرے لیے رزق کا انتظام بھی میں نے کیا تھا، تجھے ساری نعمتوں سے بھی میں نے نوازا تھا، اور نعمتیں بھی اتنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے ہو، شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتوں سے اس پروردگار نے اس انسان کو نواز رکھا۔ اگر انسان سوچنے پہ ہے نا ایک پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی اس کا احساس کریں اس وقت میں جب پانی میسر نہ ہو تو انسان کا کیا حال ہے۔ وہ سمجھانے